اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ کے قرب کا دعویٰ بھی ہو اور دنیا کی ترقی کی آرزو بھی ہو تو یہ ممکن نہیں۔ ان میں سے ایک ہی شے چنی جا سکتی ہے، یا دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت۔ آدھی دنیا آدھا دین لے کر چلنے والوں کی شخصیت آدھی رہ جاتی ہے، نہ دنیا کے بن سکے نہ دین کے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے کبھی ہمیں صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو اپنا محبوب بنا لیں اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ انسان، وہ تو باقی بھی لوگوں سے مراسم رکھتا ہے، اس کا ملنا جلنا باقیوں سے بھی ہے، ایک ناجائز معمولی گھٹیا رشتہ جسے تم گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کہتے ہو، آپس میں اتنی برداشت نہیں رکھتے کہ کبھی نمبر ملایا تو سامنے سے آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور جگہ مصروف ہے، بس یہیں آگ لگ جاتی ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کیا میرا پیار کافی نہیں، کیا میری توجہ کافی نہیں، کیا مجھ میں کمی ہے، کس کو وقت دیا جا رہا ہے میرے حصے کا، کیا میرا کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک معمولی انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے مقابل کوئی آ جائے، شریک کر لیا جائے محبت میں، وقت میں، تو رب العالمین کا قرب، اس کی محبت کیا مذاق ہے کہ قرب کی تلاش ہے تمہیں، قرب کا شوق ہے، ساتھ ساتھ شوق ہے کہ دنیا کا مال بھی ہو جائے وافر، گھر جائیداد زمینیں بھی بن جائیں، لوگوں میں دبدبے بھی ہو جائیں، روپے پیسوں کی بھی بارشیں ہوں، عیاشیاں ہوں۔ نفس کو آسانی ہے نا اس میں، مگر اللہ کا قرب خلوص مانگتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھی تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں، معراج میں بھی سارے راز، سارے خزانے کھول دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ نگاہ اٹھا کر دیکھا نہ نگاہ بھٹکی۔ ان کے ماننے والے ہیں ہم سب۔ قرب تو چاہیے مگر مکان بھی پکے چاہیے، کیونکہ گمان ہوتا ہے کہ وہ تو وفات پا گئے، دنیا چھوڑ گئے، مگر تم نے، ہم نے، میں نے نہیں مرنا، عیش و عشرت نہیں چھوڑنی، فاقے نہیں کاٹنے۔ کیوں کاٹے بھائی، ہم کیوں نہ دنیا کمائیں؟ تو بہن بھائیوں، اللہ پاک نے دونوں آپشن اوپن رکھی ہیں کہ جس نے دنیا چاہی اسے دنیا دوں گا، اور جس نے آخرت چاہی اسے آخرت آسان کر دوں گا۔ دنیا والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور آخرت والے کا دنیا میں۔ تو رب کا قرب جب لے کر چلو تو دنیا کا حب نکال کر اس سفر کو اختیار کرو، ورنہ جس طرح رب پاک نے حکم دیا عام سطحی انسان پہ کہ ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کماؤ، نیک راستے پہ رہو، زندگی نیک عمل پہ گزارو، شادی کرو، گھر بساؤ، حقوق العباد پورے کرو، جنت کی امید پہ گزارو، انجام اچھا ہوگا، جنت مل جائے گی۔ اور قرب والی کلاس، قرب والے لوگ نہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، نہ جنت کے خریدار ہوتے ہیں، نہ انہیں وہاں حوریں چاہیے کہ وہ جنت میں جا کے حوروں سے کھیلیں گے، اور نہ انہیں وہاں کی نعمتیں چاہیے، اور نہ دوزخ کا خوف انہیں اللہ کی یاد کرنے پہ مجبور کرتا ہے، بلکہ وہ صرف قرب کے لیے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے پیار کرتی ہوں، تیری جنت کے لیے نہیں، تیری دوزخ کے خوف سے بھی نہیں، بلکہ خالص دل کے ساتھ تیری ہی آرزو کرتی ہوں۔ دنیا جسے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جانتا، اس کی مجھے کیا پرواہ۔ مجھے تیرا قول معلوم ہے جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا ہے کئی مقام پہ کہ یہ کافروں کا اہل گہلے شہروں میں گھومنا تجھے دھوکہ نہ دے جائے، اور کہیں
تو اپنی اس آزمائش سے گھبرا نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا چند روز ہے اور وہ دنیا ہمیشہ ہے، اور رب کا قرب اس دنیا سے بھی بلند تر ہے اور اس دنیا سے بھی بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا۔ لوگ کچھ سطحی ذہن کے، جنہیں یہاں بھی دنیا کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ نیکیاں کمائیں، قرب میں آنا ہے تو اپنا دامن دنیاوی ضرورت سے جھاڑ کے آنا، نفس اپنا مار کے آنا، خواہشات کی کشتیاں جلا کے آنا، ورنہ دعوت چھوڑ دو۔ دل میں جھانک، تجھے اگر دنیا کے مال کی حب ہے تو قرب ابھی دور ہے، صرف نام ہی سن کے قرب چاہیے۔ قرب تو دھڑکنوں میں موجود ہوتا ہے، دھڑکنیں خیالات پہ چھا جاتی ہیں، سینے سے غبار اٹھتا ہے تو رب کی یاد کی آہ کا آنکھوں سے موتی گرنے لگتا ہے، ایک ایک ساز سے اللہ کا نام سنائی دینے لگتا ہے۔ دھیان بٹتا ہی کیسے ہے، بٹ ہی کیسے سکتا ہے، آ ہی کیسے سکتا ہے کہ دنیا بھی کمانی ہے۔ جہاں یہ خیال قرب کی لہروں میں شامل ہوا، قرب کا تار ٹوٹ گیا۔ اپنا آپ چھوڑ، خود کو اپنے اور رب کے درمیان سے ہٹا، پھر آ قرب کی آگ میں، پھر آ قرب کی راہ میں، نہیں تو گہرائی میں غوطے نہ لگا، ڈوب جائے گا، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ بہتر ہے دریا کے کنارے کنارے رہ، دریا کے کنارے کنارے رہ کر زندگی بسر کر جا، وہ بھی حکم کے مطابق اپنے رب کے، تاکہ قرب نہ سہی اس کی رضا ہی حاصل کر جا، تاکہ انجام نیک ہو سکے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔